پھر جبرائیل علیہ السلام سے حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا، اے جبرائیل، میرے والد بزرگوار کی خبر تم کو کچھ معلوم ہے؟ جبرائیل نے کہا، وہ اپنے گھر بیٹھے غم کرتے ہیں اور روتے روتے ان کی آنکھیں بھی جاتی رہی ہیں اور مشغلہ ان کا رات دن عبادت کرنا ہے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی کام نہیں کرتے۔ پھر پوچھا، میرے باپ کو حق تعالیٰ نے اس میں کیوں مبتلا کیا؟ کہا کہ تمہارے محبت نے ایسا کیا ہے اور یہ چیز خدا کو پسند نہیں کہ خالق کو چھوڑ کر مخلوق سے یاری و مدد طلب کرے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ سن کر کہا، اس قدر رنج اٹھاتے ہیں، آخر ان کو کچھ فلاح ہوگی یا نہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ان کو ہر روز ایک شہید کا درجہ ملے گا۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، پھر کوئی مذائقہ نہیں۔ روایت کی گئی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب تعبیر خواب کی ان دونوں نوجوانوں کو بتا دی، اس کے ایک دن بعد ملک ریان نے ان دونوں نوجوانوں کو قید سے خلاص کیا تو ساقی کو قید سے نوازش فرمائی اور خلعت بخشا اور باورچی کو سولی پر چڑھا دیا۔ تمام جانوروں نے آ کر اس کا مغز اور گوشت اور آنکھیں اس کی کھا لی اور ساقی کے دل سے وہ بات جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہی تھی شیطان نے بھلا دی، اور وہ بات حضرت یوسف علیہ السلام کی اپنے بادشاہ سے نہ کہہ سکا۔ اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں تقریباً 7 برس تک رہے، اور بعضوں نے کہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں 9 برس تک رہے۔ اس قید و بندی کی حالت میں بھی شب و روز اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور لوگوں کو آز و نصیحت کرتے اور ہر وقت درس دیتے رہتے، اور ادھر زلیخا ان کے غم و انداز میں رات دن پیچ و تاب کھاتی رہتی، اور 5 عورتوں جو حضرت یوسف علیہ السلام پر عاشق تھی وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے دونوں وقت کا کھانا قید خانے میں پہنچایا کرتی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس کھانے میں سے کچھ تو کھا لیتے اور باقی بچتا وہ قید خانے کے قیدیوں کو دے دیتے۔ قرآن مجید میں آیا کہ ایک شب ملک ریان نے خواب میں دیکھا کہ 7 گائیں فربا موٹی ان 7 گائیں دبلی کھا گئی، پھر اس کے ساتھ ہی 7 بالیاں تغلے کی ہری تازی دیکھی کہ ان کو 7 بالیاں سوکھی آ کر کھا گئی۔ صبح کو بادشاہ بہت ہی متحیر ہوا اور اپنے ملک کے تمام نجومیوں کو طلب کیا۔ جب تمام نجومی بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو گئے تو بادشاہ نے بہت زیادہ متحیر ہو کر اپنے خواب کا پورا ماجرا ان نجومیوں کے سامنے پیش کر دیا۔ ان تمام نجومیوں نے ان کے خواب کی تعبیر بتانے سے حیران ہو گئے۔ آخرکار کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت، یہ تو عرتے اچمے کا خواب ہے اور ہم لوگ اس خواب کی تعبیر بتا نہیں سکتے۔ اس بات کو سن کر بادشاہ اور بھی حیران ہو گیا، اور آخرکار اس خواب کی تعبیر کون بتائے گا؟ ہم کس سے پوچھیں؟ وہی ساقی جو دونوں نوجوانوں میں سے ایک بچا تھا وہ بادشاہ کے پاس اس وقت حاضر تھا۔ اس وقت کو اس کو بات حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے خواب کی تعبیر بتانے کے وقت کہی تھی، وہ اتنی مدت کے بعد اس کو یاد آ گئی۔ پھر اس نے اس وقت اپنے بادشاہ سے کہا، اس خواب کی تعبیر ایک شخص بتا سکتا ہے؟ اس نے بادشاہ سے کہا، ایک دن ہم دونوں نے خواب دیکھا کہ میں تو جام شراب کا بھرتا ہوں خم سے پیالے میں، اور باورچی نے دیکھا کہ سر پر اپنے روٹی کا خون اور اڑتے ہیں، جانور آ کر اسے کھا لیتے ہیں۔ چنانچہ بیان کیا اس نے اوپر گزر چکا ہے۔ بادشاہ سلامت، یوسف کا نام ایک شخص ہے، اس کے پاس ہم نے یہ بیان کیا، چنانچہ اس نے خواب کی تعبیر کہی تھی تو وہ ہاتھوں ہاتھ بالکل سچ پائی۔ اگر حکم عالی ہو تو میں اسے بلا لاؤں، وہ خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے۔ پھر بادشاہ نے حکم دیا کہ اس خواب کی تعبیر معلوم کی جائے۔ ساقی نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جا کر بہت عذر خواہی کی کہ میں نے آپ کی بات بادشاہ کو کہنا بھول گیا تھا۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے ساقی سے کہا، یہ بھول چوک ہونا ہمارے لیے باعث گردش تھی اور مجھے ابھی قید خانے میں رہنا تھا۔ اس نے کہا، بعد مدت کے تمہارے مجھ کو یاد آئی، حضرت جی بزرگیاں آپ کی میں نے اپنے بادشاہ سے بیان کی تو بادشاہ نے خوش ہو کر مجھ کو تمہارے پاس بھیجا اور کہا، اس خواب کی تعبیر معلوم کیجیے۔ پھر یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے اس آنے والے ساقی سے کہا، میں تم کو اس خواب کی تعبیر بتا دوں گا اور تم بادشاہ سے جا کر کہہ دینا، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اس ملک میں 7 برس تک ارزانی رہے گی اور کھیتی خوب ہوگی، پھر اس کے بعد بڑا زبردست قحط ہوگا اور زراعت بہت ہی کم ہوگی، اور یہ لوگ شاید تکلیف میں مبتلا ہوں گے اور دکھ اذیت اٹھائیں گے۔ سارے لوگ جو بادشاہ کے دربار میں حاضر تھے یہ سن کر حیرت میں آ گئے۔ بس ملک ریان نے کہا، پھر اس کی کیا تدبیر کرنی چاہیے؟ اے ساقی تم بتاؤ، بلکہ میری رائے تو یہ ہے کہ اس شخص کے پاس پھر جاؤ اور اس سے پھر اچھی طرح سے پوچھاؤ۔ بادشاہ کے کہنے سے ساقی پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گیا اور جا کر پوچھنے لگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، 7 برس کا غلہ رکھنا ذخیرہ جمع کر کے، اور بہتر یہ ہے کہ ذخیرہ بالیوں میں ہی لگا رہے تاکہ زمین میں گل نہ جائے اور کیڑے نہ لگے 7 برس تک، کیونکہ وقات پورے 7 برس تک رہے گا۔ بس حضرت
साकी ने जो ताबीर सुनी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से वो सब अपने बादशाह मलिक रियान को जाकर सुना दी, और बाकी जो लोग वो नाहिर मसरी बाशिंदे मौजूद थे सब के सब ये ताबीर ख्वाब सुनकर हैरत में आ गए, और इस बात की बादशाह ने भी तस्दीक कर दी। और बादशाह ने कहा, यह शख्स तो बड़ा ही अक्लमंद और दाना है और काबिल वजारत है। इसके बाद इस साकी से पूछा, वो शख्स कैसा है और त्वार इसके कैसे हैं? साकी बोला, वो अक्लमंद साले है और इसकी बहुत ही सिफतें बयान से बाहिर हैं। अजीज़ मिस्र ने इसको मालिक इब्न ज़खर सौदागर से मोल लेकर बतौर ग़ुलाम के अपने घर रखा। बादशाह ने पूछा, इसको कैद में क्यों रखा? साकी बोला, वो शख्स कहता है मैं किसी का ग़ुलाम नहीं हूँ। मेरे भाइयों ने मुझे हसद और दुश्मनी से बेगुनाह मालिक इब्न ज़खर सौदागर के पास लाकर बेच डाला। ये हाल साकी ने जब बादशाह से बयान किया तो बादशाह ने यह हाल सुनकर बहुत अफसोस किया और कैद खाने के अमीन और दारोगा को बुलाकर पूछा, यूसुफ जो तुम्हारे कैद खाने में है वो कैसा आदमी है और आदत व खुलसत इसकी कैसी है? क्या तुम लोग इसकी आदत वगैरह से वाकिफ़ रखते हो? तो वो साफ साफ बताओ। तब उन्होंने कहा कि वो एक ऐसा नौजवान आदमी है कि इस जैसा खूबसूरत आज तक पैदा नहीं हुआ, बल्कि हमारे बाप दादा ने भी कभी नहीं देखा होगा। वो तो मिसल माँ शब चहरम दरम है, शब व रोज़ दुआ व तस्बीह और तहलील और इबादत में मशगूल रहता है और तमाम कैद खाने वालों को दरस व तदरीस देता है और हर शख्स की गम ख्वारी करता है, और जितनी चीज़ें इसके खाने के लिए आती हैं वो सब की सब मोहताज और फ़कीरों को दे डालता है, और वो बहुत थोड़ा खाता है और हर शख्स किसी को ईज़ा और तकलीफ़ भी नहीं पहुँचाता, और वो पैगम्बर ज़्यादा कहलाता है। फिर बादशाह ने पूछा, बताओ इसको खाना पीना कौन देता है? वो खाना कहाँ से आता है? वो बोले, कभी तो जुलेखा और कभी मिस्र की फ़लानी 5 औरतें मोहब्बत व मुखली रखती हुई भेज देती हैं, लेकिन वो जवान किसी चीज़ को कबूल नहीं करता और ना इसको सही तौर पर खाता है, बल्कि दूसरों लोगों को दे देता है, और बाज़ दफ़ा तो देखा गया है कि कुछ भी नहीं खाता। तो मालूम ऐसा होता है कि अजीज़ मिस्र ने इस बेगुनाह को औरत की तोहमत की पादाश में इस जवान को कैद में डाल रखा है। फिर यह सुनकर बादशाह ने कहा, अच्छा अब अजीज़ मिस्र को बुला लाओ। जब अजीज़ मिस्र बादशाह के हाजिर दर हुआ तो इसने बादशाह से पूछा, तुमने इस सालेह नेक मर्द को किस वास्ते कैद खाने में डाला है? तुम नाहक मर्द खुदा को अज़ियत देते हो, और तुम मुझे बताओ कि इसको तुम कहाँ से लाए हो? अजीज़ मिस्र ने